الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. اللہ تعالی نے یہ حکم دیا کہ لوگ اللہ کی حاضری کے لیے جب آئیں تو وہ اپنے آپ کو پاک رکھیں. اور پاک رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ نماز کے لیے، اللہ کے گھر میں طواف کے لیے، قرآن پاک کو چھونے کے لیے، ان سب چیزوں کے لیے وضو کریں. اور وضو میں 4 فرائض اور کچھ سنتیں آپ سے عرض کی تھیں. جیسے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو فرماتے تھے. اور ایک مسئلہ اس میں مزید یہ شامل کیا کرنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلال کے متعلق ارشاد فرمایا کہ لوگ خلال کریں. خلال کا مطلب یہ ہے اصل میں عربی میں کہ کسی جگہ پر کوئی ناپسندیدہ چیز جمع ہو جائے تو اس کو زائل کرنا. ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں ان کے خلال کے متعلق بات گزر چکی، اور داڑھی کا خلال دونوں طریقے اساتذہ بتاتے تھے. ایک یہ کہ آدمی دونوں طریقوں میں اپنے ہاتھوں کو گیلا کرے. 3 مرتبہ جب چہرے کو دھو لیا یا 1 مرتبہ بھی دھو لیا تو اس کے بعد ہاتھوں کو اس طرح سے گیلا کرنا کہ پانی کے قطرے گرنا بند ہو جائیں اور ہاتھوں پر خالص تری رہ جائے. اب سر ہاتھ جو ہیں 3 مرتبہ انہیں داڑھی میں داخل کرنا یہ خلال کہلاتا ہے. اور 3 مرتبہ داخل کرنے کا مطلب داڑھی میں یہ ہے کہ دائیں طرف، بائیں طرف اور درمیان میں. داڑھی میں ہاتھوں کو کیسے داخل کیا جائے اس کے 2 طریقے اساتذہ نے لکھے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہاتھ کی پشت یہ باہر کی طرف ہو اور داڑھی کے نیچے رکھ کے انگلیوں کو کھول کے ایسے انگلیوں کو اوپر کی طرف لائے. ایک مرتبہ دائیں طرف سے اور دوسری مرتبہ درمیان سے اور تیسری مرتبہ بائیں طرف سے. اور اس صورت میں انگلیوں کے درمیان کی تری یہ اس خلال کے لیے استعمال ہوگی. اور دوسرا طریقہ یہ لکھا ہے، اب پہلے طریقے میں انگلیوں کی تری بھی اور یہ ہتھیلی کی تری بھی داڑھی میں لگ جائے گی. اور دوسرا طریقہ بالکل اس کے برعکس لکھا ہے کہ ہاتھ کی ہتھیلی باہر کی طرف ہو اور ہاتھ کی پشت گردن کی طرف ہو اور ایسے کرے. یہ دونوں طریقے آئے ہیں کتابوں میں، اساتذہ لکھتے ہیں، لیکن اصل مقصد خلال کا کرنا ہے. اور دوسرا خلال ہاتھوں کی انگلیوں کا وہ بات ہو گئی، اور تیسرا خلال پاؤں کی انگلیوں کا کہ پاؤں کی انگلیوں میں بھی ہاتھ کی، بائیں ہاتھ کی، الٹے ہاتھ کی انگلی کو داخل کرے
تاکہ انگلیوں کے درمیان کوئی میل کچیل باقی نہ رہ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سختی سے ارشاد فرماتے تھے کہ لوگوں اپنے پوروں پر میل کو نہ جمنے دینا۔ پوروں پر میل کو نہ جمنے دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ انگلیاں جہاں سے مڑتی ہیں، یہ جگہ جہاں سے انگلیاں مڑتی ہیں، اور یہ جگہ انگلی کے پور جیسے مڑتے ہیں، پہلا، دوسرا اور تیسرا، ان تینوں مڑنے کی جگہوں کی پشت پہ جو میل جم جاتا ہے، اس کے متعلق فرماتے تھے کہ صاف رکھا کرو، یا میل نہیں جمنا چاہیے۔ اور اسی لیے جسم کے جو بڑے جوڑ ہیں، جہاں دونوں ٹانگیں جا کے ملتی ہیں اور جہاں دونوں ہاتھ کندھوں پہ جا کر ملتے ہیں، ان جگہوں پہ خوشبو کا لگانا مستحب ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں پر پسینہ جمع ہو جاتا ہے اور اس کی بو سے پسینے کی فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پسینے کی بو سے بچنے کا بڑا اہتمام فرماتے تھے، اور ہمارے دور میں چونکہ لوگ ان مسائل سے واقف نہیں ہیں، اس لیے حقیقت میں شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کسی انسان کے کپڑوں یا جسم سے بو آ رہی ہے تو اسے مسجد سے روک دیا جائے کہ بھائی گھر پہ نماز پڑھو، مسجد مت آؤ۔ ایک آدمی فٹر کا کام کرتا ہے اور سارا دن وہ تیل، پیٹرول اور ان چیزوں میں رنگا رہتا ہے، اب انہی کپڑوں کے ساتھ وہ مسجد میں آتا ہے تو نامحالہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایک آدمی دودھ دہی کا کام کرتا ہے، اب وہ آئے گا تو خوشبو رچی بسی ہے۔ ایک آدمی ریڑھی لگاتا ہے، چاول بھیجتا ہے، وہ آئے گا تو سالن کی خوشبو رچی بسی ہے۔ ان ساری چیزوں میں شریعت کہتی ہے ایسے آدمی کو مسجد میں نہ آنے دیا جائے۔ اگر آ جائے تو کہا جائے کہ بھیا پیچھے بیٹھ کے ابھی آرام سے لوگ نماز پڑھ کے نکل جائیں، پھر اپنی نماز پڑھو۔ ہم نے چونکہ ظاہر اور باطن دونوں کی پاکیزگی چھوڑ دی ہے، اس لیے جس کا جی چاہتا ہے مسجد میں آئے اور آ کے نماز پڑھے۔ کوئی کسی کو کہہ تھوڑا ہی سکتا ہے کہ جناب والا آپ کے کپڑوں سے سگریٹ کی بو آ رہی ہے، منہ سے سگریٹ کی بو آ رہی ہے، کیسے مسجد میں آ گئے؟ مسجد اللہ کے فرشتوں کا گھر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول سب سے اچھی جگہ دنیا میں کون سی ہے؟ تو آپ نے کہا میں جبریل سے پوچھ کے بتاؤں گا، اور آپ کے ذہن مبارک میں متعدد جگہیں آئیں، اور جبریل نے کہا آپ لوگوں سے کہیے کہ اللہ کو سب سے زیادہ اچھی چیز مسجد ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ مسجد ہے۔ اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ روکتے تھے، اور انہوں نے جو اپنا آخری خطبہ ارشاد فرمایا ہے، کمال کی چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حجت الوداع کا خطبہ وہ سارے دین کا نچوڑ ہے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا آخری خطبہ وہ ساری اسلام کی سیاست کا نچوڑ ہے۔ کمال کی چیزیں فرمایا جس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زندگی میں تلوار اٹھائی ہے، چاہے وہ مسلمان ہی ہو گیا ہو اور صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے ہو، میں نے وہ شخص تو درکنار اس کی اولاد تک کو خلافت میں حصہ نہیں دیا۔ تو بات لمبی ہو جائے گی، لیکن اس کے آخر پہ انہوں نے فرمایا کہ لوگوں مسجدوں کو پاک رکھنا، اور ہمارے زمانے میں کوئی آدمی کچا پیاز یا لہسن کھا کے مسجد میں آ جاتا تھا تو اسے جنت البقیع کی طرف بھیج دیا جاتا تھا کہ وہاں جاؤ اور وہاں رہو اور کلی کرو، یہاں تک کہ تمہارے منہ سے بو نہ آئے تو پھر مسجد میں آنا۔ اسی لیے جمعے کے دن کا حکم ہے کہ لوگوں کا جب مجمع ہو، لوگ اجتماع ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی بخور، خوشبو جلائی جائے یا اسپرے کیا جائے تاکہ آنے والوں کو آرام، اطمینان محسوس ہو۔ یہ کسی لکھنوی تہذیب کی باتیں نہیں ہیں۔
اسلامی کی باتیں، اس لیے جسم کے بڑے جوڑ جہاں دونوں بازو اور دونوں ٹانگیں ملتی ہیں، یہاں پر خوشبو کا لگانا اس لیے کہ پھیلتی ہے وہ، اور پسینے سے منع کیا آتا ہے، سبھی چیز ہے، بعضوں کو زیادہ پسینہ آتا ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ یہ صورت بن جائے تو کم سے کم جمعے کے دن نہا کر آئے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور کچھ لوگ آئے، جمعے کا دن تھا، گرمی تھی، اور انہوں نے لباس پہنا ہوا تھا اون کا، سوت کا، دونوں طرح کا، اور پسینہ جذب ہو گیا تھا اس میں، تو آپ کو خطبے کے دوران پسینے کی بو محسوس ہوئی، تو آپ نے فرمایا کیا ہو گیا ہے لوگوں کو، یہ جمعے کے دن بھی نہیں نہا سکتے، اور کیا ہو گیا ہے لوگوں کو، یہ اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ایک کپڑے کا جوڑا جمعے کے لیے وہ بس الگ کر کے رکھتے ہیں کہ صرف جمعے کے دن ہم نے پہننا ہے، اور یہ اس بو کے سمیت مسجد میں آ جاتے۔ ناراضگی کا اظہار فرمایا، اس لیے کہ انسانوں کو تکلیف ہوتی، لیکن ذہن میں جب تربیت ایسی ہوئی بھی ہو، تعلیم ایسی ہوئی بھی ہو، ایک ایک کمرے میں 50-50 بچے سوتے ہوں، اور تعلیمی ادارے مدارس اس میں پرورش جو ہوئی بھی ہوتی ہے، تو نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ بچوں کے ذہن میں پاکیزگی، ناپاکی، بو اور بدبو کے تصور مخدوش ہو جاتے ہیں، نہیں رہتے، اور پھر ساری زندگی یہ مصیبت ان کے ساتھ چلتی رہتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ان کی تعلیم سے مذہبی لوگ جو ہوتے ہیں، اگر وہ مذہب پر عمل کرتے ہیں تو انہیں اس چیز کا احساس ہی نہیں رہتا، کیونکہ اس تعلیم میں یہ چیز داخل نہیں ہوتی، اور اس کا نفسیاتی طور پر اثر پڑتا ہے کہ تنگ-دلی پیدا ہوتی ہے، کنجوسی پیدا ہوتی ہے، بخل پیدا ہوتا ہے، اور ایسے مذہبی لوگوں کو خدا نہ خواستہ حکومت مل جائے اور 10 ارب روپے کا فرض کیجئے پروجیکٹ سامنے آئے تو کانپ جاتے ہیں، 10 ارب روپے خرچ ہو جائیں گے، اور کسی انسان کی تعلیم تربیت صحیح ہوئی بھی ہو، کھلی فضا میں رہنے کا موقع ملا ہو، کمرے میں 1-2 آدمی 4 آدمی بس اس سے زیادہ نہ ہو، تعلیم اچھے ماحول میں ہو، اساتذہ نے کچھ سکھایا ہوا ہو، تو 10 ارب تو کیا 10 کھرب کے منصوبے بھی کہتا ہے جی ضرور پیسہ ہے، اگر تو اسے عوام کی فلاح میں خرچ کرو۔ یہ اثر جا کر ظاہر ہوتا ہے تعلیم اور تربیت کا جب لوگ اپنے مناسب پر فائز ہوتے ہیں، اور یہ اثر ظاہر ہوتا ہے اس وقت جا کر اس پاکیزگی اور طہارت کا اور ان چیزوں کا جب لوگ نفرت اور محبت میں آگے بڑھتے ہیں، اور نفرتوں کے نتیجے میں پھر خون ہوتا ہے، پھر نفرتوں کے نتیجے میں کفر کے پتپے لگتے ہیں، نفرتوں کے نتیجے میں اپنے علاوہ ہر ایک میں عیب نظر آتا ہے، نفرتوں کے مجسم ڈھانچے دیکھنے ہوں تو ان کے پاس 10 منٹ جا کے بیٹھو، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس میں وہ عیب نہ نکالیں، کوئی پروجیکٹ ایسا نہیں ہے جس کو وہ فیل نہ کریں، اور حرام ہے جو ان کے چہروں پر کبھی مسکراہٹ دیکھو، اور حرام ہے جو کسی کی وہ تعریف کر جائیں، یہ سب نفرتیں ہیں جو دلوں میں بھری جاتی ہیں، اور آپ کا قصور یہ ہے کہ آپ جا کے ایسی مذہبی مجالس میں جاتے ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے اس کا کہ نفرتوں کی آماجگاہ ذہن بن جاتا ہے، اور جہاں علم ہوتا ہے، جہاں تعلیم ہوتی ہے، جہاں تربیت ہوتی ہے، جہاں کھلا پن ہوتا ہے، جہاں وسعت نظری سے سوچنا ہوتا ہے، وہاں پر جو شخصیت ڈیولپ ہوتی ہے وہ کہتے ہیں نہیں درگزر ہے، عفو ہے، معافی ہے، اللہ کا بندہ ہے، انسانی نفسیات ہے، 1000 تو جہاد کرتا ہے۔ حضرت مخدوم یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ تھے بہار کے، کسی نے کہا حضرت یہ جو آدمی آپ کی مجلس میں آتا ہے اسے اٹھا دیجئے، یہ شراب پیتا ہے، تو بڑا منع کیا، فرمایا نہ ذکر کیا کرو اس بات کا، ہمارے پاس جو بھی آتے ہیں بس نہ تم عیب اور تنقید اس میں بیان کرو۔ اسے پھر کہا تو فرمایا لوگ ہی وہ آتے ہیں جو اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو اگر
طبیب اور حکیم مریضوں کو اٹھا دے تو صحت مند لوگ تو ویسے بھی نہیں آئیں گے، فائدہ ہمارا کیا ہے؟ پھر ایک دن اس نے کہا تو فرمایا اچھا بھائی رات کو پیتا ہے نا، دن کو تو نہیں پیتا، بس دن پہ نظر رکھو. غلط دن رات پیتا ہے. فرمایا اچھا رمضان میں تو نہیں پیتا نا، سال میں روزے تو رکھتا ہے کہ نہیں؟ ان کا روزے میں نہیں پیتا ہوگا، بس اسی پہ نظر رکھو، باقی چیزیں مت دیکھو. یہ حق تنقید کا اور ان چیزوں کا یہ مربی کا حق ہے، والدین کا حق ہے، مشائخ کا حق ہے، اور اسے اپنا حق سمجھ کے استعمال کرنا یہ ظلم. اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ اولاد کو قصور پر بھی گالی دینا کبیرہ گناہ ہے، اس لیے کہ عزت نفس مجروح ہوتی ہے. اور جب بار بار بچہ گالیاں سنے گا تو نتیجہ یہ کہ غیرت مر جائے گی، پھر گالیاں دیتے رہو اس پہ اثر ہی نہیں ہوتا، پھر جو مرضی کا اس پہ اثر ہی نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں شروع کہاں سے ہوتی؟ بڑی بحث ہے بڑی کتابوں میں. اور بڑی کتابیں کون پڑھے؟ گولی سینا کی کتابیں ہیں، ملا صدرہ کی کتابیں ہیں، موقف توسی. وہ کہتے ہیں نفرت اور اس کے نتیجے میں قتل یہ زیادہ برا ہے یا محبت اور اس کو بے لگام چھوڑ دینا حتیٰ کہ بدکاری تک نوبت پہنچ جائے یہ زیادہ برا ہے. نفرتیں پھیلاؤ معاشرے میں اور اس کے نتیجے میں خون ہو، اور محبت کے درس دو لیکن بے لگام نہ چھوڑو، کیونکہ محبتیں جب حد سے بڑھ جائیں گی تو بدکاری تک پہنچ جائیں گی. وہ کہتے ہیں اس کے نتیجے میں معاذ اللہ استغفر اللہ زنا عام ہوگا اور اس کے نتیجے میں قتل عام ہوگا. تم خود سوچ لو معاشرے میں کیا کرنا ہے. یہ بحث ایسی ہے جس پہ محققین نے لکھا. شروع کہاں سے ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ بھولی آنی چاہیے انسانی جسم. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ طواف سے روک دیتے تھے. انسانی حقوق کی تنظیمیں پتہ نہیں کیا کہیں، یہ ایک انسانیت کا بت ہماری ان 2-3 صدیوں میں تباہی پھر گئی. اس انسانیت کے بت سے انسانیت انسانیت انسانیت. انسان کا معیار وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرما دیا، وہی نے متعین کیا ہے. اگر وہی کی بات کو چھوڑ دیا جائے اور وہی کے مقرر کردہ منصب کو چھوڑ دیا جائے اور وہی نے جو ڈیفینیشن کی ہے جس میں آپ اولائیت کو ترک کر دیا جائے تو جیلیٹن جو آپ کی 20 غذاؤں میں استعمال ہوتا ہے، جیلیٹن کئی چیزوں میں استعمال ہوتا ہے. سور کے جسم سے جو جیلیٹن حاصل کیا جاتا ہے اور جو گائے سے حاصل کیا جاتا ہے دونوں 100% ایک ہی ہیں، دونوں ایک ہیں. پھر اس کو کیوں چھوڑنا ہے اور اس کو کیوں اختیار کرنا ہے؟ یہ عقل بہت جگہوں پہ پہنچ کے بالکل فارغ ہو جاتی ہے اور وہی دامن پکڑتی ہے، ہاتھ پکڑتی ہے کہ آگے چلو. اسی وجہ سے صاحب الرسالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اسی کے مطابق منع فرماتے تھے. بیمار ہو گیا کوئی آدمی جسم سے بو آ رہی ہے، فرماتے تھے گھر نماز پڑھا کرو، نیت مسجد کی رکھو، اللہ تمہیں پورا ثواب دے گا. ایک عورت طواف کر رہی تھی، پہلے بھی عرض کیا تھا، لوگ اس سے ہٹ رہے تھے. بیت اللہ میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دیکھتے رہے، پھر قریب گئے، پھر پوچھا کیا ہے تو معلوم ہوا اسے کوئی بیماری ہے اور اس کے جسم سے بو آنا شروع ہو گئی ہے. تو فرمایا کہ آپ طواف سے فارغ ہو کے ملیں، تو ملی. فرمایا گھر رہیے، اس مسجد میں نہ آئیے. اور عمر آپ کو یقین دلاتا ہے کہ آپ جب طواف کی نیت کریں گی اللہ آپ کو اتنا ہی ثواب دے گا جتنا آنے دے. جس دن امیر المومنین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور مکہ خبر پہنچی، ایک کوئی من چلا تھا اس سے بھاگا گیا اور جا کے عرض کیا کہ وہ جس نے آپ کو منع کیا تھا نا اس کی شہادت ہو گئی ہے، چلیے طواف کر لیجئے. تو فرمانے لگی عمر تو ایسا آدمی ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس شخص کا روگ میرے دل سے نہیں نکلا، کیا میں اس کی نافرمانی نہیں کر سکتی.
یہ ڈسپلنڈ لائف تھی. لوگ صحیح بات مانتے تھے اور غلط بات پہ وہ کھڑے بھی ہو جاتے تھے, بحث بھی کرتے تھے, دلائل بھی پیش کرتے تھے. اور یہی زندہ معاشرے کی علامت ہے. جب کوئی غلط بات کرے تو آدمی ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ دلائل کی بنیاد پر اس سے اختلاف رائے کرے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہ تنقید کی گئی. آدمی کھڑا ہوا, اس نے کہا یہ صحیح, یہ غلط, یہ صحیح, یہ غلط. بڑے خوش ہوئے, اسے دلائل سے سمجھایا اور بعد میں بلایا اور کہا, انعام اسے دیا اور فرمایا اللہ کرے تم جیسے میری رعایا میں بہت سے پیدا ہو جائیں جو ہمیں بتائیں کہ ہمارے عیب کیا ہیں. میں بڑا خوش ہوا. کثر اللہ امثالکم, اللہ تم جیسے بہت سے میری رعایا میں پیدا کرتے جو ہمارے ساتھ اختلاف کرنے والے. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ 3 جمعے خطبے میں کہتے رہے کہ لوگوں مجھے بتاؤ, لوگوں مجھے بتاؤ. اور تیسرے جمعے کو ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس کا معاویہ یہ بات غلط, یہ بات غلط. اور انہوں نے کہا اگر میں نہ مانوں, اس سے کہا ہم آپ کو سیدھا کر دیں. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب حکمرانوں پر تنقید کی جائے اور وہ برداشت نہ کریں تو انہیں جہنم کا بتا دیں. تو مجھے ڈر لگا لوگوں کہ مجھ پہ کوئی تنقید ہی نہیں کرتا, تو کہیں ایسے تو نہیں کہ تم میری وجہ سے سہم گئے ہو. اور فرمایا اللہ کا شکر ہے ایسے لوگ باقی ہیں جو میرے خلاف بولنے والے. یہ سب چیز کیا ہے؟ یہ صحیح تربیت, وضو صحیح تربیت, منہ سے نفرت, اپنے جسم کو پاک رکھنا, اللہ کے ہاں آنا, خوشبو کا استعمال, صاف کپڑے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی تلقین کرتے تھے. اسی لیے خلافت راشدہ میں جمعہ کو چھٹی ہوا کرتی تھی تاکہ لوگ جمعے کی نماز اطمینان سے پڑھیں. اور اس زمانے کا ایک بچہ تھا, اس کو شوق تھا کتاب لکھنے کا, تو اس کے استاد نے سے کہا کہ تم جب آتے ہو ہفتے کو تو تمہارا کیا مزاج ہوتا ہے, موڈ کیسا ہوتا ہے؟ تو اسے کہا ہفتے کے دن آنا اتنا ہی گراں گزرتا ہے جتنے آپ موٹے ہیں. ساتھ موٹا ہوگا نا تو اسے کہا جتنا آپ کو دیکھ کے وہ برا لگتا ہے کہ اتنا بھدا جس میں اتنے ہی ہفتے کے دن آنا پڑھنے کے لیے برا لگتا ہے کہ ہفتے کے دن بھی چھٹی ہونی چاہیے. تو جمعے کے دن لوگ چھٹی کرتے تاکہ وہ اللہ کے یہاں حاضری دیں, عبادت کریں. اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ جب تم حج کر لو فَلْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ, لوگوں کو چاہیے کہ پھر اپنے جسم کے میل کچیل کو دور کریں. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ, اور میرے گھر آئیں, نظر پیش کریں بادشاہ کے حضور میں. بڑا مقام ہے, بڑا مرتبہ ہے جو اللہ کو نظر پیش کرے. اللہ کے لیے نظر مانے نہیں, پیش کرے. بکرا ذبح کرے, دمبا ذبح کرے کہ اے رب یہ تیری نظر ہے. 2 نفل پڑھے کہ اللہ تیری نظر ہے. صدقہ کرے, ایک بھائی کا صدقہ کرے, ہاتھ پہ رکھ کے پیش کرے اور کہ اللہ تیری نظر ہے. بادشاہ اس کی حکمرانی کو تسلیم کرنے کے لیے بیعت کرتے ہیں, حلف اٹھاتے ہیں. اللہ کی بندگی کو ثابت کرنا, اللہ کے لیے بندگی کو ثابت کرنا, اور اللہ کی بندگی کا مظہر یہ نظر ہے کہ رب تجھے اپنا پروردگار مانتا ہوں, تیری خدمت میں یہ خراج نظر پیش کرتا ہوں, اے رب اسے قبول کر. اسی لیے اللہ کہتا ہے وَلْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ, لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے جسم کے میل کچیل کو دور کریں. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ, اور اپنی نظر کو پورا کریں. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, اور پھر آئیں میرے اس پرانے گھر کا طواف کرنے.